بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق اسم اعلیٰ صغریٰ کی بنائیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اسے کس سے بناتے ہیں اور کس طرح بناتے ہیں۔ اسم اعلیٰ کا جو پہلا صیغہ آتا ہے وہ آتا ہے مضربن، مفعل کے وزن پر اسم اعلیٰ کا جو وزن آتا ہے تو اسے فعل مضارع سے بنائیں گے۔ کس طرح بنائیں گے کہ علامت مضارع کو گرا دیں گے۔ سب سے پہلے علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مکسور لگا دیں گے، فا کلمہ کو اپنی حالت پر رہنے دیں گے، عین کلمہ کو فتح دیں گے اور آخر میں اسم کی علامت تنوین لگا دیں گے تو یہ مضربن بن جائے گا، کیونکہ مفعل کا وزن بنانا تھا تو اس لیے اس طرح یہ بنے گا کہ شروع میں علامت مضارع کو گرا کر میم مکسور، فا کلمہ کو اس کی حالت پر رہنے دیں گے، عین کلمہ کو فتح دیں گے اور آخر میں اسم کی علامت تنوین لگا دیں گے تو یہ اسم اعلیٰ صغریٰ کا وزن بن جائے گا مفعل کا، مفعل بر وزن مضربن۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب آتے ہیں تمام کے اندر اسم اعلیٰ اسی طرح بنے گا، چاہے باب ناصرہ ہو یا سامیہ ہو یا فاتحہ ہو، جو بھی باب ہو ثلاثی مجرد کا تو اسی وزن پر مفعل کے وزن پر بنائیں گے جس طرح یہ بنایا۔ تو یہ صیغہ کون سا بنے گا؟ صیغہ واحد اسم اعلیٰ صغریٰ ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مارنے کا ایک چھوٹا آلہ۔ دوسرا صیغہ آتا ہے مضربانی، اسے اسی مضربن سے بنائیں گے۔ کس طرح؟ اس کے آخر میں الف علامت تثنیہ ما قبل فتح کے لگا دیں گے اور آخر میں نون مکسور لے کر آئیں گے۔ کس کے عوض؟ اس تنوین کے عوض یا اس ضمہ کی عوض جو فعل میں تھا یا ان دونوں کے عوض آخر میں نون مکسور لے کر آئیں گے تو یہ مضربانی بن جائے گا۔ صیغہ تثنیہ اسم اعلیٰ صغریٰ ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مارنے کے دو چھوٹے آلے۔ آگے صیغہ آتا ہے مضارب، تو اسے بھی مضربن سے بنائیں گے۔ کس طرح؟ یہ جمع اقصیٰ کا وزن ہے، پہلے دو حرفوں کو فتح دیں گے، اس کے بعد الف علامت جمع اقصیٰ، اس کے بعد دو حرف بچ گئے، پہلا مکسور اور دوسرے پر اعراب عامل کے مطابق۔ اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ کون سے دو سبب ہیں؟ اس میں دو سبب نہیں بلکہ یہ جمع مؤنث الجموع اکیلا ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے۔ تو یہ صیغہ جمع اسم اعلیٰ صغریٰ ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مارنے کے سب چھوٹے آلے۔ آگے صیغہ آتا ہے مضاربن، اسے بھی اسی مضربن سے بنائیں گے۔ کس طرح؟ یہ تصغیر کا صیغہ ہے، پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے کو فتح، تیسری جگہ یہ علامت تصغیر، اس کے بعد کتنے حرف بچ جائیں گے؟ دو، را اور با۔ پہلے کو کسرہ دیں گے اور آخری پر اعراب عامل کے مطابق تو یہ مضاربن بن جائے گا۔ صیغہ واحد مصغر باس اسم اعلیٰ صغریٰ ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تھوڑا مارنے کا ایک چھوٹا آلہ۔ اسم اعلیٰ وسطیٰ کا جو پہلا صیغہ آتا ہے وہ آتا ہے مضربۃ مفعلۃ کے وزن پر۔ اسے اسم اعلیٰ صغریٰ کے صیغے سے بنائیں گے۔ اسم اعلیٰ صغریٰ کا صیغہ آتا ہے مضربن۔ مضربن سے بنائیں گے اس طرح کہ مفعلۃ کا وزن بنانے کے لیے اس کے آخر میں تائے متحرکہ ما قبل فتح کے لگا دیں گے تو یہ مضربۃ بن جائے گا۔ صیغہ واحد اسم اعلیٰ وسطیٰ ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مارنے کا درمیانہ آلہ۔ آگے صیغہ آتا ہے مضربتانی، اسے اسی مضربۃ سے بنائیں گے اس طرح کہ اس کے آخر میں الف ما قبل فتح کے لگا دیں گے۔ مضربۃ تھا، اس کے آخر میں الف ما قبل فتح کے لگئی، مضربتا بن گیا۔ اس کے آخر میں نون مکسور لے کر آئے اس تنوین کے عوض یا ضمہ کے عوض جو فعل میں تھا یا ان دونوں کے عوض تو یہ بن گیا مضربتانی۔ صیغہ تثنیہ اسم اعلیٰ وسطیٰ ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مارنے کے دو درمیانے آلے۔ آگے صیغہ آتا ہے مضارب، اسے اسی مضربۃ سے بنائیں گے۔ کس طرح؟ یہ جمع اقصیٰ کا وزن ہے، پہلے دو حرفوں کو فتح دیں گے،
میم اور ضاد کو فتح دے دیا، اس کے بعد الف علامت جمع اقصا، اس کے بعد 2 حرف بچ گئے را اور با۔ یہ تا جو ہے اسے شمار نہیں کریں گے کیونکہ یہ اصلی نہیں ہے، یہ تو تائے واحدہ ہے جو جمع کے اندر گر جائے گی، تو اس لیے 2 حرف بچ گئے، پہلا مکسور، دوسرے پر اعراب عامل کے مطابق، یعنی اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، تو یہ بن جائے گا مضارب۔ تائے واحدہ کو حذف کر دیں گے کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ صیغہ جمع اسم اعلیٰ وسطیٰ ثلاثی مجرد سے اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مارنے کے سب درمیان آلے۔ آگے صیغہ آتا ہے مضربۃ، اسے اسی مضربۃ سے بنائیں گے، تصغیر کا صیغہ ہے، کس طرح بنائیں گے؟ پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے حرف کو فتح، پہلے میم ہے اسے ضمہ دے دیا، دوسرا حرف ضاد ہے اسے فتح دے دیا، تیسری جگہ یا علامہ تصغیر لگائیں گے، اس کے بعد 2 حرف بچ گئے، پہلا مکسور اور دوسرے پر اعراب عامل کے مطابق لگائیں گے۔ صیغہ واحد اسم اعلیٰ وسطیٰ ثلاثی مجرد سے اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تھوڑا مارنے کا درمیانہ آلہ۔ اسم اعلیٰ کبریٰ کا جو پہلا صیغہ آتا ہے وہ آتا ہے مضراب، اسے اسم اعلیٰ صغریٰ کے صیغے سے بنائیں گے مضرب سے۔ اسم اعلیٰ کبریٰ کا جو وزن آتا ہے وہ مفعال آتا ہے، تو اسے مفعال کا وزن بنائیں گے، اس سے کس طرح؟ یہ مضرب ہے، مفعال کا وزن ہے، مفعال کا وزن بنانے کے لیے چوتھی جگہ الف لگا دیں گے، تو ایسی صورت کے اندر مفعال کا وزن بن جائے گا اسم اعلیٰ کبریٰ کا۔ مضرب ہے 1 2 3، چوتھی جگہ الف لگا دیں گے تو یہ مفعال کا وزن بن جائے گا مضراب کا، تو اسی طرح مضرب سے مضراب بن جائے گا، یعنی چوتھی جگہ الف لگا دیں گے تو مضرب سے مضراب بن جائے گا۔ صیغہ کون سا بنے گا؟ صیغہ واحد اسم اعلیٰ کبریٰ ثلاثی مجرد سے اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مارنے کا ایک بڑا آلہ۔ آگے صیغہ آتا ہے مضربانی، اسے اسی مضراب سے بنائیں گے، کس طرح؟ اس کے آخر میں الف ما قبل فتح کے لگا دیں گے اور آخر میں نون مکسور اس تنوین کے عوض لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا مضربانی۔ صیغہ تثنیہ اسم اعلیٰ کبریٰ ثلاثی مجرد سے اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مارنے کے 2 بڑے آلے۔ آگے صیغہ آتا ہے مضاریب، اسے بھی اسی مضراب سے بنائیں گے، کس طرح؟ پہلے 2 حرفوں کو فتح دیں گے، میم اور ضاد ہے اس کو فتح دے دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا لگا دی، تو یہ کیا بن گیا؟ مضا، یعنی میم اور ضاد ہو گئے، تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا آ گئی، اس کے بعد کتنے حرف بچ رہے ہیں؟ 1 2 3، را الف با، تو جمع اقصا کا وزن بناتے ہوئے اگر الف جمع اقصا کے بعد 3 حرف بچ جائیں تو ایسی صورت کے اندر پہلا مکسور ہوگا، دوسری جگہ یا اور آخری حرف پر اعراب عامل کے مطابق ہوگا، جس طرح یہاں پر دیکھیں الف جمع اقصا کے بعد 3 حرف بچے تھے، پہلا مکسور، دوسری جگہ یا اور تیسرے پر اعراب عامل کے مطابق آیا ہے، تو اب آپ اس طرح دیکھیں کہ پہلا مکسور اسے کسرہ دیں گے را کو، اس کے بعد کیا آ جائے گی؟ الف، را کو کسرہ دیا، پہلا مکسور ہوگا، دوسری جگہ یہ کیسے آئی؟ اس کو کسرہ دیا، اس کے بعد کیا آ گیا؟ الف، یعنی اب الف کسرہ کے بعد واقع ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر الف کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا ہو جاتا ہے، اگر الف ضمہ کے بعد واقع ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے قاتلہ سے ماضی مجہول بناتے ہیں، فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں تو الف ضمہ کے بعد ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ ہو جاتا ہے، قوتلہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر الف کسرہ کے بعد واقع ہوا تو الف کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا ہو جاتا ہے، یا ہو جائے گا، اور آخر میں اعراب عامل کے مطابق یعنی تنوین نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، تو یہ مضاریب بن جائے گا۔ صیغہ جمع اسم اعلیٰ کبریٰ ثلاثی مجرد سے اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مارنے کے بہت سارے بڑے آلے۔ آگے صیغہ آتا ہے مضرب، اسے بھی اسی مضراب سے بنائیں گے، کس طرح؟ پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے حرف کو فتح، پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے حرف کو فتح، تیسری جگہ یا علامت تصغیر، اس کے بعد 3 حرف بچ گئے، را الف با، تو ایسی صورت کے اندر اس میں بھی پہلا حرف مکسور ہوگا، دوسری جگہ یا اور تیسرے پر اعراب عامل کے مطابق، تو یہ مضارب بن گیا، پہلا حرف مکسور ہو گیا، اسے کسرہ دیا، اس کے بعد کیا آ گیا؟ الف۔
الف اب کسرہ کے بعد واقع ہوا تو الف کسرہ کے بعد واقع ہونے کی صورت میں یا ہو جاتا ہے، یا ہو گیا، اور آخر میں اعراب عامل کے مطابق یعنی جس طرح تنوین ہے اسی طرح تنوین رہے گی، تو یہ صیغہ مضارب بن جائے گا۔ صیغہ واحد مصغر باس اسم اعلی کبریٰ ثلاثی مجرد سی اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تھوڑا مارنے کا بڑا آلہ۔ آگے صیغہ آتا ہے مضربۃ، اسے اسی مضرابن سے بنائیں گے۔ کس طرح؟ یہ بھی تصغیر کا صیغہ ہے، پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے کو فتح، تیسری جگہ یا علامت تصغیر۔ اس کے بعد 3 حرف بچ گئے، پہلا مکسور ہوگا اسے کسرہ دیا، اب الف کسرہ کے بعد واقع ہوئی تو ایسی صورت کے اندر یا ہو جائے گی، اور آخر میں تا متحرکہ ما قبل فتح کے لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا مضربۃ۔ صیغہ واحد مصغر باس اسم اعلی کبریٰ ثلاثی مجرد سی اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تھوڑا مارنے کا ایک بڑا آلہ۔